کلاس ٹیچر سب سے پوچھ رہی تھی کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے، اور جب راہب سے پوچھا گیا تو اس نے کھڑے ہو کر اداس لہجے میں کہا، ٹیچر جس کی قسمت پہلے سے طے کر دی گئی ہو وہ بھلا کیا بن سکتا ہے؟ میں نے تو گھر جمائی ہی بننا ہے۔ اس کا جواب ٹیچر اور باقی سب اسٹوڈنٹس کو حیران کر گیا تھا۔ کیا مطلب راہب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میم مجھے اڈاپٹ ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ وہ 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ نہایت رنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ اس کی بات پر پوری کلاس حیران و پریشان تھی، کیونکہ وہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، وہ تو خاتون ابرش ملک کا بیٹا تھا۔ وہ ابرش ملک جن کا کاروبار ملک اور غیر ملک دونوں میں پھیلا ہوا تھا، جن کے اپنے آئی لینڈ تھے، جن کی جائیداد کا حساب لگانا ناممکن تھا۔ سلا اس کی بات سن کر غصے میں تلملا اٹھی تھی۔ کیا راہب تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہے؟ سنا حیرت کے غوطے کھا رہی تھی۔ وہ سلا سے سوال کیے بغیر رہ نہ سکی تھی۔ نو وے، یہ ایڈیٹ پاگل ہو گیا ہے۔ جب سے اسے پتا چلا ہے کہ موم نے اسے اڈاپٹ کیا ہے اور میں سلا ابرش ملک اس یتیم سے شادی کروں گی۔ ہو کیا گیا ہے تمہاری سوچ کو سنا؟ سلا حقارت بھری نگاہ راہ پر ڈالتے ہوئے مغرور انداز میں بولی تھی۔ 15 سال پہلے۔ ندیم، میں پریگننٹ ہوں اور یہ بچہ تمہارا ہے۔ ہانیہ کے یہ کہتے ندیم کے پسینے چھوٹے تھے۔ ہانیہ نے مانو اس کے سر پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ وہ بے یقینی سی کیفیت میں آنکھیں پھاڑ کر دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ اسے اپنے کانوں کے سماعت پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ میں نے یہی کہا ہے کہ ندیم میں پریگننٹ ہوں۔ اس بار ہانی کی آواز بھرائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ندیم کے یہ بات سن کر اوسان خطا ہوئے تھے۔ وہ چہرے پر آنے والا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیگر اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے کینٹین میں موجود تھے۔ اسے فوراً ہی خوف لاحق ہوا تھا کہ کسی نے ہانی کی بات سن تو نہیں لی، لیکن سب کو اپنی اپنی مصروفیات میں مگن دیکھ کر وہ دوبارہ ہانی کی طرف مڑا اور دبی آواز میں دانت پیستے وہ غصے سے کہنے لگا، ندیم، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ جب سے پتہ چلا ہے تو میں تو پاگل سی ہو گئی ہوں۔ تم پلیز مجھ سے نکاح کرو، اور وہ بھی جلد سے جلد۔ وہ رخاصے لہجے میں آہستگی سے منت کرتے ہوئے بولی تھی۔ نو وے، میں کیسے مانوں کہ یہ میرا بچہ ہے؟ تم جیسی لڑکی نہ جانے کتنے کے ساتھ منہ کالا کرتی ہیں، خدا جانے کس کی گن تم میرے سر باندھ رہی ہو۔ میں تو صرف ایک بار ویلنٹائن ڈے پر بہکا تھا، اور وہ بھی تم نے خود مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا تھا۔ ان 3 مہینوں میں تم نے نہ جانے کتنوں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کی ہیں۔ ندیم ایک پلے بوائے تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد پاکستان کے جانے مانے ایکٹر تھے۔ وہ پوری یونیورسٹی میں اسی وجہ سے کافی فیمس تھا۔ ہانی جب سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی تب سے ندیم کی نگاہ اس پر تھی۔ 3 سال تک وہ ہانی کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی محبت کے جھوٹے دعوے ہانی کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ویلنٹائن ڈے کی رات اس نے ایک پورا پلان کھیلا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ پارٹی کے بہانے وہ ہانی کو گیسٹ ہاؤس لے آیا تھا، جہاں زور و شور سے لڑکیاں گانوں کی بیٹ پر ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ڈرنک کرنے میں مصروف تھے، کچھ کھانے پینے اور کچھ باتوں میں مگن تھے۔ لڑکیوں کے لباس نہایت ہی نازیبا تھے، جنہیں دیکھ کر ہانی کو شرم آئی تھی۔ وہ بار بار ہاسٹل جانے کی ضد کر رہی تھی، مگر ندیم نے اسے زبردستی روک رکھا تھا۔ اس کے ناپاک ارادوں سے انجان صرف اس کا دل رکھنے کے لیے اس پارٹی کا حصہ بن رہی تھی۔ ندیم اس کے لیے جوس میں نشے کی دوا ملا کر لے آیا تھا۔ جوس پیتے ہی ہانیہ کو سب کچھ دھندلا نظر آنے لگا اور اچانک اسے چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لڑکھڑانے لگی تو فوراً ہی ندیم نے سنبھال لیا اور اسے لے کر اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ اگلی صبح جب ہانیہ کو ہوش آیا تو وہ بے لباس ہو کر بیڈ پر پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے پاس رکھی چادر میں خود کو لپیٹ کر اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ اوہ، تم اٹھ گئی کیا؟ ندیم نہا کر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر اس قدر اطمینانی چھائی ہوئی نظر آ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ ہانی کی تو پوری دنیا ہی ایک رات میں اجڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے ندیم؟ میں یہاں کیسے آئی اور میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کل رات اس کی عزت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ وہ تڑپ کر چیختے ہوئے پوچھنے لگی، ارے اتنا کیوں چیخ رہی ہو تم؟ وہ رہے تمہارے کپڑے، تم نہیں تو پھینکے تھے، الٹا مجھے بھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے سر جھٹک کر خاموش ہو گیا۔ شٹ اپ ندیم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔
کیا کیا ہے کل رات تم نے میرے ساتھ؟ اس کے آنسو سے اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ میں نے؟ او میڈم، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، الٹا تم نے کیا ہے۔ تم نے دعوت دی تھی مجھے، میں تو لڑکا ہوں، بہک گیا۔ اب مجھ پر مت چیخو، اوکے؟ وہ ٹاول کو بیڈ پر پٹک کر غصے سے کہتا ہوا شرٹ پہننے لگا۔ مگر مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا کچھ بھی؟ وہ اپنا سر پکڑ رہی تھی۔ اس کا یہ جملہ سن کر ندیم کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ بکھر آئی۔ آئے گا بھی نہیں، ڈوز بہت ہائی تھا بیبی۔ اچھا چلو اب رونا بند کرو، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم تو میری جان ہو، محبت سے چیو لہجے میں کہتا۔ جب وہ ہانیہ کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کرنے کی نیت سے ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو وہ فوراً اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک گئی۔ ٹچ مت کرنا مجھے، تم نے مجھے ناپاک کر دیا، مجھے گنہگار بنا دیا، میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی اب؟ اور میرے والدین؟ وہ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا کہا جملہ کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی ندیم کے دل پر آ لگا تھا۔ ایک دو لمحوں کے لیے وہ بھی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی لڑکی اس کے سامنے اس قدر تڑپ رہی تھی، ورنہ یہ رنگین راتیں اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پھر ندیم کی ہمت نہ ہوئی مزید اس سے کچھ کہنے کی، اس لیے پاس رکھی ہوئی چیئر سے اس کے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے ہانیہ نے بس ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ مجھ سے نکاح کرو، جبکہ ندیم ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ وہ 3 مہینوں سے ہانیہ کو یہی دلاسا دے رہا تھا کہ اس کے والدین شوٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، جیسے ہی وہ لوٹیں گے وہ ان سے ہانیہ سے شادی کے متعلق بات کرے گا اور پھر دھوم دھام سے پوری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ مگر 3 مہینے گزرنے کے بعد ہانیہ آج اسے اپنے پریگننٹ ہونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ ایک لفظ اور کہا تو میں زبان کھینچ لوں گی۔ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں ندیم، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس رات ضرور تم نے ہی میرے ساتھ جوس میں کچھ ملایا تھا، ورنہ یہ سب کچھ کبھی نہ ہوتا۔ اب شرافت سے مجھ سے نکاح کرو، ورنہ میں تمہارے گھر آ کر تمہارے والدین کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اپنے کردار پر ندیم کو انگلی اٹھاتا دیکھ کر وہ غصے سے بولی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے دیگر اسٹوڈنٹس کا لحاظ بھی نہیں رکھا تھا۔ اس کے چنگاڑنے پر سبھی ان دونوں کی طرف مڑ گئے تھے۔ ہانی آہستہ بولو، سب دیکھ رہے ہیں، اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کرو، میں تمہاری طرح ایک معمولی سے درزی کا بیٹا نہیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے ہانی کو غصے سے دیکھ کر حقارت آمیز لہجے میں بولا تھا، چلو تم میرے ساتھ۔ اس کا سب کے سامنے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی پکڑ کافی مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو تم؟ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی مگر ندیم اس نازک لڑکی کے احتجاج کو کسی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ پھر اس نے اسے لا کر کار میں زبردستی بٹھا دیا تھا۔ چپ ہو کر بیٹھو یہاں تم۔ لیکن تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو مجھے، جواب دو ورنہ میں اس کار سے کود جاؤں گی۔ ہاں تو کود جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم کود جاؤ۔ ندیم نے سر لہجے میں جواب دیا تو ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اور یہ کار اب تب رکے گی جب تم میری خاموشی سے بات سنو گی، ورنہ تم کود جاؤ، بلکہ تم کیا، میں خود بھی کود جاتا ہوں۔ اچھا ہے نا کہ ہم دونوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ندیم کے غصے سے کہتے ہی وہ خاموش ہوئی تھی۔ ندیم نے کار ایک سائڈ پر روک دی اور کہا، دیکھو میری جان، ہم دونوں غلطی کر چکے ہیں مگر اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتے، اس لیے پلیز میری بات غور سے سنو اور سمجھو، مجھے تھوڑا وقت دو۔ میں تو ابھی تک اپنے ڈیڈ سے ہم دونوں کے رشتے کی بات نہیں کر سکا، اس بچے کی بات کہاں سے کر لوں؟ تم مجھے تھوڑا وقت تو دو۔ اس طرح غصے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے معاملہ مزید خراب ہونے کے۔ ندیم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھی بھر لیے تھے اس نے، اور وہ معصوم لڑکی ایک بار پھر اس مکار کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ تو اب میں کیا کروں بتاؤ مجھے؟ ہاں، وہ سر پکڑ کر بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو تم کچھ بھی مت کرو، بس چپ رہو۔ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں لندن چلا جاتا ہوں، جہاں ڈیڈ کی اس وقت شوٹنگ چل رہی ہے، وہاں جا کر انہیں تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں میری خاطر قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ پھر میں ڈیڈ کے ساتھ آ کر تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگ لوں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم شادی کے مضبوط بندھن میں بن جائیں گے۔ پھر میں اپنی اولاد کو اپنا نام بھی دے سکوں گا، اور ہم ایک ہنسی خوشی اپنی زندگی آگے گزاریں گے۔ بس پلیز تھوڑا سا مجھ پر اعتبار کر لو۔ ندیم نے اسے اعتبار دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانی کے لیے اس پر اعتبار کرنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر تب جب وہ ایک بار پہلے بھی اس مکار انسان پر اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکی تھی۔ مگر اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو۔
وہ ایک اندھیری راہ پر چل نکلی تھی جس پر روشنی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے نا ندیم؟ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے لرزتے ہوئے آنسو اور پر امید نظریں ایک لمحے کے لیے ندیم کے دل پر وار کر گئی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگا اور کہا، دیکھو میں کل ہی چلا جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، بس صبر کرو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ڈیڈ کو منانے میں تھوڑا وقت لگ جائے، مگر تم صبر سے کام لینا، اوکے میری جان؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا تھا۔ تھوڑے وقت سے مراد مطلب کتنا وقت لگے گا؟ ہانی نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے کو چھونے سے قبل ہی روک دیا تھا۔ یہی کچھ 3-4 مہینے۔ 3-4 مہینے؟ ہانی نے اسے پوچھا تو وہ بولا، ہاں بالکل یار، دیکھو ڈیڈ کو منانا کوئی آسان کام تو نہیں، ایک تو تمہارا بیک گراؤنڈ اور اوپر سے یہ بچہ۔ ٹھیک ہے ندیم، مگر یاد رکھنا کہ میں نے اعتبار کیا ہے تم پر، یہ تمہارا بچہ ہے اور اسے گالی بننے سے صرف تم بچا سکتے ہو۔ وہ جتاتے ہوئے کہنے لگی تو ندیم بولا، ہاں بابا میں جانتا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر کہنے لگا اور پھر دوبارہ کار سٹارٹ کر لی۔ ایک ماہ تک ہانیہ سب سے اپنی پریگننسی چھپاتی رہی، مگر اس کا بڑھتا ہوا وزن اور اس کی وامٹنگ نے اس کا یہ راز اس کے روم میٹس کے سامنے کھول دیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب وہ یونیورسٹی سے بھی چھٹیاں کر رہی تھی۔ کیا تم پریگننٹ ہو؟ منیبا نے ڈرتے ڈرتے اسے سوال کیا۔ کیا بکواس کریے تم، یہ کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ توبہ فوراً ہی منیبا کو ٹوکتے ہوئے ڈانٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ لیکن توبہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے یار، جس طرح اس کی حالت ہے نا، مجھے تو شک ہونے لگا ہے۔ منیبا کی بات سن کر ہانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک ماہ گزر چکا تھا مگر ندیم نے پلٹ کر کوئی خبر تک نہ لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، ہم اسے 3 سالوں سے جانتے ہیں، سوائے ندیم کے یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور ندیم تو 1 مہینے سے غائب ہے، پھر یہ پریگننٹ کیسے ہو جائے گی؟ ماہم بیچ کنورسیشن میں کود کر ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولی تھی۔ اس کی بات سن کر توبہ بھی ہنسنے لگی، جبکہ منیبا کی نگاہ تو پتھر کی بنی ہانیہ پر ٹکی تھی، جو اتنی بڑی بات پر بھی منہ میں دہی جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی منیبا کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ تم کل ڈاکٹر کے پاس گئی تھی نا؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیوں آ رہی ہے تمہیں یہ وامٹنگ؟ منیبا کسی تفتیشی افسران کی طرح اس سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس انہوں نے دوائی لکھ دی ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ یار منیبا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیوں اتنے سوال جواب کر رہی ہو؟ چلو تم میرے ساتھ لائبریری چلو۔ ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ یار میں تو تھک گئی ہوں، تم توبہ کو لے جاؤ۔ وہ بستر پر گرتے ہوئے بولی۔ اچھا توبہ، میری پیاری بہن، چلو نا میرے ساتھ۔ ماہم کے التجائی انداز میں کہتے ہی توبہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی منیبا نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ تم پریگننٹ ہو نا؟ وہ پھر اپنا سوال اس کے پاس کھڑے ہو کر دہرانے لگی۔ کیا ہو گیا تمہیں منیبا؟ کیوں فالتو سوال کر کے مجھے تم تنگ کر رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ہانی منیبا کی لائبریری نہ جانے کی وجہ جانتی تھی، اس کا ذہن ان سوالوں کے لیے بالکل تیار تھا۔ ہانی پلیز، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ نا، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس طرح پورے دن ہاسٹل کے کمرے میں پڑے رہنے سے یا ندیم کو بار بار کال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے یہ کہتے ہی ہانی کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی لگ گئی تھی، جنہیں وہ صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ منیبا میں پریگننٹ ہوں یار، بڑی مشکل سے بلک بلک کر روتے اس نے جملہ ادا کیا۔ ہانی کو اس وقت مدد کی سخت ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ندیم تو اسے سنہرے خواب دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ ندیم کا انتظار کرتے کرتے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس کی حالت لوگوں پر نہ کھل جائے، یہی ڈر اسے ہر وقت لگا رہتا تھا۔ منہ کو تکیے میں چھپا کر وہ رات بھر روتی رہتی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کوئی امیر کبیر آدمی نہ تھے، وہ تو ایک ٹیلر کی بیٹی تھی۔ دکان سے اتنی آمدن ہو جاتی تھی کہ ان کا گھر کا گزر بسر آرام سے ہو سکے۔ جب پہلی بار وہ یونیورسٹی کے دروازے سے داخل ہوئی تو بڑے بڑے خواب اس کی آنکھوں میں تھے۔ وہ خواب جو اس کے ساتھ دن رات رہا کرتے تھے، جو اس کی آنکھوں میں بستے تھے، جو ہر لمحہ اس کے لبوں پر سجے رہتے تھے۔ ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب، لیکن اس کی زندگی اس طرح کے دنوں سے دکھائی گئی ہے تو اس نے کبھی سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے منیبا کو اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ بتا دیا۔
تم بیوقوف ہانی، 4 مہینے سے تم یہ سب چھپاتی پھری ہو، بجائے اس کے کہ ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرتی۔ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا جب تم کینٹین میں ندیم پر چیخی تھی۔ اس کے یہ کہتے ہی ہانیہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اچھا میری جان، رو تو مت، تیری کوئی غلطی تو نہیں، اس کمینے نے جال میں پھنسایا تھا تجھ معصوم کو، اور وہ تیری سادگی کا فائدہ اٹھا گیا۔ منیبا سے دلاسے دیتے ہوئے کہنے لگی، لیکن اب میں کیا کروں منیبا؟ پہلے تو تم رونا بند کرو، ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور یہ بچہ گرا دیں گے، تم پریشان مت ہو۔ منیبا کے کہتے ہی وہ فوراً مزید رونا شروع ہو گئی اور بولی، نہیں منیبا، یہ اب ممکن نہیں رہا، میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ اس کی بات سنتے ہی منیبا پھر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو عبید اللہ سامنے ہی غصے میں کھڑا نظر آیا۔ کہاں تھی تم ابھی تک؟ کتنی بار کہا ہے تم سے کہ مجھے تمہارا یوں راتوں میں گھر آنا بالکل پسند نہیں، پھر کیوں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری باتیں، میری باتیں؟ عبید اللہ کے کہتے ہی ابرش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ لاپرواہی سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم جواب نہ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں؟ وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے سامنے آیا تھا۔ دیکھو میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ میں تم سے لڑنے کی بالکل ہمت نہیں، تو پلیز کل صبح بات کریں گے نا؟ ابریش بھی روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی بات کرنی ہے ابریش، اور تمہیں بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجازی خدا، تم اس طرح مجھے اگنور نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ ابریش کا بازو پر جھنجھوڑتے ہوئے عبید اللہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اف، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ ہاں؟ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جھنجھلا کر اسے پوچھنے لگی تو وہ بولا، تم ہو میرا مسئلہ، تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ آفس جانا چھوڑ دو، مگر تمہیں تو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ سب لوگ مجھے تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہوں، ایک تو تمہارا باپ اور اوپر سے تم۔ میں کتنا بھی کما لوں، کتنی بھی محنت کر لوں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ابریش۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ ہاں؟ کیا اپنی فیکٹری چھوڑ دوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، اپنے اتنے سال کی محنت صرف تمہارے کچھ شرابی دوستوں کے تانوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ اگر ایسا ہے تو سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ شادی کے وقت پر تم نے بابا سے خود کہا تھا کہ تم مجھے کام سے نہیں روکو گے، پھر اب یہ ہر روز یہ ڈرامہ کیوں؟ ابریش نے بڑی محنت سے اپنی قابلیت پر اپنی ایک پرفیوم کی کمپنی کھولی تھی، کیونکہ اسے بچپن سے ہی پرفیوم میکنگ کا شوق تھا اور وہ دیوانی تھی خوشبوؤں کے پیچھے۔ ڈرامہ نہ تو تم نے بنا دی ہے میری عزت کا ابریش، ہر روز رات کو ایک نئے لڑکے کے ساتھ کار میں بیٹھ کر تم آتی رہتی ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ عبید اللہ کے الفاظ تھے یا کوئی تیر؟ پورے وجود میں اس کے الفاظوں کی چبھن محسوس ہوئی تھی ابریش کو۔ ایکسکیوز می، میں لڑکوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز کے ساتھ ہوتی ہوں۔ پہلے تو تم اپنی چھوٹی سی اور کنزرویٹر سوچ کا علاج کرواؤ، مجھے نہیں علم تھا کہ تم اتنی دقیانوسی سوچ کے مالک نکلو گے۔ ابریش اپنے پاکیزہ کردار پر لگے ہوئے تانے سن کر غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا ابریش کہ اپنی کمپنی اور فیکٹری میرے نام کر دو، میں سب سنبھال لوں گا، تو تم نے اس لیے منع کیا ہوگا نا کیونکہ تمہیں تو باہر کے چٹپٹے مزے لگ گئے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اور اب جب میں سچ بیان کروں تو تمہارے تن بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ عبید اللہ جو ایک نہایت لالچی آدمی تھا، اس نے ابریش سے شادی صرف ملک صاحب کی جائیداد کی خاطر ہی کی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس نے ابریش پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ساری جائیداد اس کے نام کر لے اور خود سکون سے گھر بیٹھ جائے، جبکہ ابریش اس کی بات نہ مانی اور پھر ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنی جائیداد تمہارے نام نہیں کرنے والی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، اور پلیز اتنا مت گراؤ خود کو میری نظروں میں کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکو۔ ابریش نے ایک لفظ چبا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف ہو کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنی جائیداد میرے نام نہیں کرو گی؟ ابریش کی بات سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے شادی کو، اور اس دوران عبید اللہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی ابریش کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد اپنے نام کرنے کی، مگر ابریش بھی کوئی عام سی چڑیا تو نہیں تھی جسے وہ آرام سے اپنے پنجرے میں قید کر سکے۔ عبید اللہ کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی، جس کے سبب آئے دن وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا۔
ہاں میں نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میری جائیداد ہے ابریش ملک کی، اور میں اسے کبھی بھی تم جیسے لالچی مرد کے حوالے نہیں کروں گی۔ اور بس ابریش کا اتنا کہنا تھا کہ عبید اللہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج پورے گھر میں گونجی تھی۔ عبید کے تمانچے کی شدت نہ برداشت کرتے ہوئے زمین پر گر پڑی اور اس کا منہ پاس رکھے گلدستے سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس ظالم کا ہاتھ تھا یا کوئی پتھر، وہ تو پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ سوری ابریش، سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا یار۔ ابریش کے منہ اور ناک سے خون نکلتا دیکھ کر وہ فوراً گھبرا گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ابریش بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کسی نے اس شہزادی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ابریش سوری یار، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے مجھے، غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا میں۔ وہ ابریش کو اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، ہاتھ مت لگانا مجھ سے آج تک میرے ڈیڈ نے بلند آواز سے بات نہیں کی اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے۔ وہ بولتے بولتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس تھپڑ کا اثر اس کے ذہن نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ناک پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی سونگنے کی طاقت ضائع ہو چکی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اسے ایک خوشخبری بھی دی کہ وہ امید سے ہے۔ پہلا جملہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اسے دنیا کی سب سے بڑے برانڈڈ پرفیوم کی کمپنی کی آنر بننا تھا، اور یہی اس کا ہر لمحے کا خواب تھا، جسے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی۔ لیکن عبید نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی اس مظلوم جان پر، اس کی سونگنے کی طاقت ہی چھین لی تھی، اور اب وہ اس قدر تڑپ رہی تھی کہ ملک صاحب اور فاطمہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ ابریش نے عبید اللہ سے خلا کا مطالبہ کر دیا، اور ساتھ ساتھ ملک صاحب نے اسے جیل میں بھی ڈلوا دیا تھا۔ ہانیہ دن رات اپنے سیل فون کو اس امید سے دیکھتی رہتی کہ شاید آج ندیم کی کال آ جائے اور وہ اسے خوشخبری دے کہ اس کے والدین مان گئے ہیں اور وہ انہیں لے کر گھر واپس آ رہا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری امیدیں دم توڑتی گئی۔ 5واں مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی ہانیہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے 1 مہینے سے یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی، جس وجہ سے اسے یونیورسٹی کی جانب سے نوٹس مل گیا تھا، اور اس نوٹس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اگر وہ 75% حاضری نہیں لگا سکی تو اسے اس سال ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس نوٹس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اچھا کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ہانی پانی کا گلاس اٹھا کر ابھی 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ منیبا اور ماہم تیزی سے اس کی جانب لپکی تھی۔ ہانی کیا ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں ہاسپٹل لے کر چلیں؟ اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے انہوں نے پوچھا۔ وہ ہوش میں آئی تھی۔ ماہم اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر منیبا نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بات کہوں، ہو سکے تو تم اپنے گھر چلے جاؤ ہانی، اب تمہارا ہاسٹل میں رہنا ٹھیک نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوں، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ ماہم کی یہ بات کہتے وہ دونوں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تمہیں بھی پتا ہے؟ ہاں تو اور کیا، تمہاری حالت چیخ چیخ کر خود ہی سب کچھ بتا رہی ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اوروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے یہ کہتے ہانی شرمندگی سے پانی پانی ہو کر رونے لگی۔ ماہم، میں گندی لڑکی نہیں ہوں، مجھے تو خود بھی خبر نہیں تھی کہ مجھ پر یہ قیامت کیسے ٹوٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کردار کی صفائی دینے لگی۔ چپ ہو جاؤ ہانی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں 3 سال سے تمہارے ساتھ ہوں اور میں جانتی ہوں کہ تمہارا کردار کیسا ہے۔ ضرور اس ندیم نے تمہیں پھنسایا ہے، تبھی تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا، تمہیں اس حالت میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر۔ اس کی آنکھوں میں ندیم کا نام لیتے وقت شدت سے نفرت چھلک رہی تھی۔ یار میں اس حالت میں گھر بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے والدین تو مجھے دیکھ کر جیتے جی مر جائیں گے، پھر تم ہی بتاؤ میں کس منہ سے گھر جاؤں۔ اس کی غم سے نڈھال حالت دیکھ کر ماہم اور منیبا کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی تھی۔ یہی تو نتیجہ ہوتا ہے بوائے فرینڈ بنانے کا، تو بس سر لہجے میں کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ بوائے فرینڈ نہیں تھا میرا، منگنی کی تھی اس نے مجھ سے، کہو تو اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دکھاؤں تمہیں، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا۔ توبہ کے الفاظ اسے تیر کی طرح دل میں چبھے تھے۔ ہانی اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ بیوقوف بنا رہا تھا وہ تمہیں،
اور تم بن بھی گئی؟ شادی کا وعدہ کیا تھا، شادی تو نہیں کی تھی نا جو بغیرتوں کی طرح بن بیاہی ماں بن گئی ہو تم؟ طوبا کے سخت الفاظ اس بیچاری مظلوم کا دل چھلنی کر گئے تھے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو طوبا، سب میری غلطی ہے، مجھے اس کمینے پر اعتبار کر کے پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ میں جاتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ ہانیہ خود ہر لمحہ اپنے وجود کو کوستی اور خود کو ملامتی کرتی رہتی۔ وہ خود کی بیوقوفی پر ماتم کرتی تھی کہ کیوں اس نے ندیم پر اعتبار کیا، کیوں گئی تھی وہ اس کے ساتھ اس رات پارٹی میں۔ طوبا انف، بس بھی کرو یار، کوئی سن لے گا، کیوں تم اس بیچاری کی عزت کو خاک ملانے پر تلی ہوئی ہو؟ منیبا نے دبی آواز میں اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا کہا تم نے؟ عزت؟ ان بن بیاہی ماں بن جانے والیوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے کیا؟ طوبا کے لہجے میں فقط نفرت کا پہلو نمایاں تھا۔ اس کی بلند آواز سے حقارت برے انداز میں کہتے ہی ماہم کھڑی ہوگی اور بولی، اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ طوبا۔ کیوں چپ ہو جاؤں میں؟ یہ گندی لڑکی اپنا منہ کالا کر کے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اسے اس وقت خدا سے ڈرنا چاہیے تھا، اگر یہ اس وقت ڈر جاتی تو آج اس حالت میں ہرگز نہ ہوتی۔ اسے یہ گناہ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ طوبا کے تانے سنتے ہی منیبا خاموش نہ رہ سکی اور فوراً بولی، میرا خدا کسی کے راز کھولنے کی اجازت نہیں دیتا طوبا، اس لیے تم بھی خدا کا خوف کرو۔ جس گناہ پر ابھی پردہ پڑا ہے تم کیوں اسے سب کو بتا رہی ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا، خاص طور پر تب جب تم حقیقت سے واقف نہیں۔ او کم آن منیبا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم دونوں پر کہ تم دونوں اس کے گناہ پر بجائے اسے ملامت کرنے کے اسے سپورٹ کر رہی ہو۔ ہاں کر رہی ہم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بیچاری قصور ہے۔ منیبا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے طوبا کو دیکھ کر کہنے لگی، اچھا بے قصور؟ اف، یہ تو کوئی ننھی منی سی بچی ہے نا جو اس ندیم کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ طوبا نے فوراً طنز برساتے ہوئے کہا، پلیز طوبا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں یار، چپ ہو جاؤ، بلکہ ہو سکے تو تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ طوبا کے نشتر بھرے جملے ہانیہ کی روح کو تڑپا رہے تھے اور اسے پھر سے چکر آنے لگے، جس پر وہ اپنا سر پکڑنے لگی اور اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر ماہم نے التجائی انداز میں دونوں ہاتھ طوبا کے سامنے جوڑ کر کہا تھا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، بلکہ میں آج ہی اپنا روم بھی چینج کروا لوں گی، کیونکہ مجھے نہیں رہنا اس بے حیا لڑکی کے ساتھ، اور میری مانو تو تم دونوں بھی ہوش کے ناخن لو، اس کی وجہ سے لوگ ہمارے کرداروں پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے اور خواہ مخواہ ہمیں بھی اس گندی کی طرح سوچیں گے ہمارے بارے میں۔ طوبا نے حقارت بھری نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے کچھ بھی کہو طوبا نے کہا تو جو ہے کہا تو کڑوا ہے لیکن سچ کہا ہے۔ ہانی پر اٹھنے والی انگلیاں ہم پر بھی اٹھیں گی کیونکہ ہم اس کے روم میٹس ہیں۔ طوبا کے جانے کے بعد ماہم بھی سر پکڑ کر بیٹھ کر اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر یہ بات کہنے لگی۔ اس کی بات سے منیبا بھی متفق ہو گئی تھی اور پھر وہ بولی، دیکھو ہانیہ، برا مت ماننا یار، مگر تمہیں اپنے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ تمہارا یہاں رہنا نہ تمہارے لیے بہتر ہے اور نہ ہمارے لیے۔ دیکھو میں بھی کوئی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، میرے والد بڑی مشکل سے فیس ادا کرتے ہیں میری سٹڈیز کی، اور اگر تمہاری پریگننٹ ہونے والی بات یونیورسٹی میں پھیل گئی تو تمہارے ساتھ ہمیں بھی اس یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے، اور یہ ہمارا لاسٹ ایئر ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت مشکل وقت سے گزری ہو، لیکن تمہیں ہماری مجبوری سمجھنی چاہیے۔ منیبا نے نظر چراتے ہوئے منتی انداز میں کہا۔ وہ دونوں اپنی جگہ بالکل درست تھی اور اس کا خوف بھی بجا تھا، مگر ہانیہ پر اس کے جملے قیامت گزار رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے والدین کے سامنے جا سکتی تھی اس حالت میں؟ ہانیہ آج ان لوگوں سے ہاسپٹل جانے کا کہہ کر ہاسٹل سے نکلی تھی، اور اب وہ شہر کی سب سے بلند عمارت کی چھت پر کھڑی ہر جذبے سے آری خودکشی کرنے چل پڑی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مگر ایک انسان کا مرنا 3 کے مرنے سے بہتر ہوگا۔ شاید میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی، میرے والدین یہ صدمہ نہیں سہ سکیں گے اور میرے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں۔ میری ایک بیوقوفی سب تباہ کر چکی ہے، میرے سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں۔ میں تیری اور اپنے والدین کی گناہ گار ہوں اور اس لیے میں خود کو آج سزا دے رہی ہوں۔ مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو مر جانا چاہیے جو بے حیا ہے بقول طوبا کے۔ اس نے خدا سے معافی مانگ کر آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی تھی۔ اوہ شکر ہے خدا کا۔ جس لمحے وہ چھلانگ لگا رہی تھی تبھی وہاں ایک خوبصورت نوجوان بوتل کا کین ہاتھ میں پکڑے چھت کے دروازے سے داخل ہوا تھا۔ جب اس نے ہانیہ کو چھلانگ لگاتے دیکھا تو کین ہاتھ سے پھینک کر
وہ بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنی جانب پوری جان سے کھینچا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نازک سی لڑکی اس لڑکے پر آ گری اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکا زمین پوست تھا اور ہانیہ اس کے سینے پر بے جان گڑیا کی طرح گر پڑی تھی۔ اس خوبصورت نوجوان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا اور پھر بولا تھا، کیا تم پاگل ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ عقل سے پیدل لڑکی، یہ کوئی سوئمنگ پول نظر آتا ہے تمہیں جو اتنے مزے سے تم چھلانگ لگا رہی ہو؟ شکر ہے خدا کا کہ میں وقت پر آ گیا، ورنہ تم نے تو آج خدا کو پیارا ہو جانا تھا، اور پولیس نے تو میرے ہوٹل پر کیس بنا دینا تھا، اور پھر مجھ مظلوم کو جیل کی چکی پیسنا پڑتی۔ اور ہانیہ خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیٹ میں بہت تیز درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ نوجوان ابھی بھی اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ ہانیہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ او نو، اب کیا ہو تمہیں؟ وہ گھبرا کر اسے پوچھنے لگا تو وہ بولی، درد ہو رہا ہے بہت تیز۔ وہ تڑپ کر اپنا پیٹ پکڑ کر بولی تھی، کیا درد؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اب میں کیا کروں؟ اس لڑکے کے تو پریشانی میں ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ تم نے مجھے کیوں بچایا؟ ہاں بیوقوف، میں نہیں تم ہو۔ ہانیہ درد میں تڑپتے ہوئے اس نوجوان کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی، ارے عجیب پاگل ہو تم لڑکی، ایک تو میں نے تمہاری جان بچائی، میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ دیکھو یار، آج کل تو نیکی کا کوئی زمانہ ہی نہیں رہا آکاشا، پر نہیں تجھے تو کرنی ہے نا۔ وہ خود کو ہی ڈانٹتا شروع ہوا تو ہانیہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، مگر ایک بار پھر درد کی شدت سے وہ چیخ اٹھی تھی اور دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر گر پڑی تھی۔ اوہ ہیلو، اسے کیا ہو گیا؟ آکاشا اسے بغیر ہاتھ لگائے اس کے پاس بیٹھ کر اسے آوازیں دینے لگا۔ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ کر مجبوراً اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ مسٹر آکاشا، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی وائف اس قدر کمزور ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ انہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں دیتے۔ ڈاکٹر ہانیہ کا چیک اپ کرنے کے بعد آکاشا کو سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتی ہوئے اس سے بولی تھی۔ وہ دیکھنے ہی سے ہی کوئی امیر گھر کا لڑکا معلوم ہو رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس پر غصہ کیے بغیر رہ نہ سکی۔ میری وائف؟ آکاشا حیرت سے آنکھیں پاڑتے ہانیہ کی جانب دیکھ کر بولا تھا، ہاں جی بالکل آپ کی وائف، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، پھر بھی آپ نے ان کی یہ حالت بنا کر رکھی ہے۔ پریگننٹ اور میری وائف؟ وہ اپنی عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے الجھ کر بولا تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اس لڑکی کے شوہر بننے کا ناٹک کر لو آکاشا، ورنہ کہیں کسی اور مسئلے میں نہ پڑ جاؤ، اور ساتھ ساتھ دعا کرو کہ تمہارے گھر والوں کو اس بات کی خبر نہ ہو، ورنہ ٹھیک ٹھاک کلاس لگنی ہے تمہاری۔ آکاشا دل ہی دل میں ہانیہ کو دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگا، سوری ڈاکٹر، پر میں آگے سے خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کو اعتماد میں لینے لگا، جس پر وہ غصے سے گھورتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ میری وائف؟ چلو مبارک ہو آکاشا، تمہیں ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے اتنی خوبصورت وائف مل گئی ہے۔ آکاشا مزاحی انداز میں اس انجان لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جو اس لمحے ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ تھوڑی دیر میں ہانیہ ہوش میں آئی اور ہوش میں آتے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو آکاشا نے اسے پکڑ کر کہا، آرام سے میری وائف۔ ہانیہ کا سر ابھی بھی دوائی کے اثر میں تھا۔ آکاشا اس کے پاس ہی کرسی لگا کر ٹک گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اٹھنے لگی فوراً اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وائف؟ جی بالکل، آپ اس ہاسپٹل میں میری وائف کے طور پر ایڈمٹ ہیں، اور آپ کو بھی یہ ڈرامہ ایک دن کے لیے کنٹینیو رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی جسمانی کمزوری پورے ایک دن اور رات کے لیے آپ کو اور مجھے اس روم میں قید کر چکی ہے، اور ڈاکٹر نے سخت ہدایت کی ہے کہ آپ کو آرام کرنے دیا جائے۔ ویسے تم پریگننٹ ہو لڑکی، اور پھر بھی میرے ہوٹل سے تم چھلانگ لگا رہی تھی، لیکن کیوں تم دو جانوں کی دشمن بنی ہو؟ آکاشا جاننا چاہتا ہے، پلیز جواب دو مجھے۔ آکاشا؟ کون آکاشا؟ اچھا مذاق ہے، کیا تمہیں اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ سامنے نظر نہیں آ رہا کیا؟ اور تم عجیب اور عقل سے پیدل ہونے کے ساتھ کیا اندھی بھی ہو؟ آکاشا اپنی شان میں خود قصیدے پڑھنے کے بعد منہ بسور کر ہانیہ کے چہرے کے قریب آ کر کہنے لگا، اچھا پر تم نے مجھے اپنی وائف کیوں کہا؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ اس کے نزدیک آتے ہی ہانیہ نے اپنی گردن پیچھے بیڈ کی جانب ٹیک لگا لی تھی۔
اور پلیز تھوڑا دور ہو کر مجھ سے بات کرو، وہ لچکدار آواز میں بولی، جس پر وہ سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، وہ اس لیے کہ میں کسی اور پرابلم میں نہیں پڑنا چاہتا تھا. ایک دن کی تو بات ہے، پھر تم اپنے راستے میں اور میں اپنے راستے میں. بلکہ میں تو اپنے گارڈز کو تمہاری پکچرز دے دوں گا اور سخت تاکید کروں گا کہ اس لڑکی کو ہوٹل کے آس پاس بھی نہ آنے دیا جائے. وہ ہانی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کی آنکھوں میں غصہ جھلک رہا تھا. رستہ؟ کون سا رستہ؟ کیا کروں اب میں؟ گھر جاؤں یا ہاسٹل؟ میرے لیے تو دونوں ہی رستے کانٹوں سے بھرے ہیں. وہ دل ہی دل میں اداس ہو کر سوچنے لگی تھی. ویسے تم نے جواب نہیں دیا، تم کیوں چھلانگ لگا رہی تھی چھت سے؟ اور تمہارا ہسبینڈ کہاں ہے؟ اسے تمہاری اس عقل مندی کا پتہ ہے کیا؟ وہ اب اس سے پوچھنے لگا. میرا ہسبینڈ وہ تو مر گیا ہے. ندیم کا واپس نہ آنا ہانی کی نظر میں اس کی موت ہی تو تھا، کیونکہ اس کی ساری امیدیں دم دوڑ چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنے وجود کو ختم کرنے چل پڑی تھی. اوہ سو سیڈ. سن کر دکھ ہوا، مگر پھر بھی خودکشی تو کسی چیز کا حل نہیں. اور پھر اس بیچاری ننھی سی جان کا کیا قصور؟ میں نہیں جانتا کہ تمہاری زندگی میں کیا مسائل ہیں، مگر یہ بات یاد رکھو لڑکی کہ قیامت کے دن تمہیں اس ننھی سی جان کا بھی جواب دہ ہونا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی جان لینے کا. وہ اسے سمجھانے لگا تو اس کا کہا جملہ ہانیہ کی روح کو تڑپا گیا تھا. وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی تھی. مجھے خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے ایک دن، بس یہی خوف تو میری جان کو کھائے جاتا ہے. اوف یار، اچھا رونا تو بند کرو پلیز. تم چاہو تو اپنی پرابلم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، اگر میں مدد کر سکا تو ضرور کروں گا. آکاشا طرز بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولا تھا. تم نہیں کر سکتے. اس وقت میری مدد صرف ایک شخص کر سکتا ہے، اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے. ہانی اتنا کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی. اچھا چلو خاموش ہو، اتنا مت رو. تمہاری طبیعت پہلے ہی خراب ہے، تم یہاں آرام کرو، میں سامنے صوفے پر بیٹھ جاتا ہوں. یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا. سنو، میرے پاس پیسے نہیں، اور میں اس وی آئی پی روم کا بل نہیں بھر سکتی. ہانی نے جب روم کی طرف دیکھا تو اس کی نظر کمرے میں چلتے ہوئے اے سی پر پڑی، ساتھ ہی مہنگے ترین رکھے صوفے پر بھی. اس وجہ سے وہ پریشان ہو کر شرمساری کے عالم میں آکاشا کو دیکھ کر کہنے لگی تھی. اوہ اچھا، پیسے نہیں تمہارے پاس؟ چلو کوئی نہیں، میں بھر دوں گا، مگر ادھار کے طور پر. بعد میں مجھے واپس ضرور کر دینا، اوکے؟ میرا ادھار اتارے بغیر پھر سے چھلانگ لگانے کی سوچنا بھی مت، کیونکہ میں پیسوں کے معاملے میں کسی کا سگا نہیں. آکاشا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا تو ہانیہ معصوم چہرہ بنا کر ہاں میں سر ہلانے لگی. ٹھیک ہے، بے فکر ہو، میں بھی پیسے کھانے والوں میں سے نہیں، میں اپنے والد کی بہت خوددار بیٹی ہوں. وہ بھرم سے کہنے لگی، اور اس کا جواب سن کر آکاشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی. آکاشا کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر سو رہی تھی. اٹھے میڈم، آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہم پہنچ چکے ہیں. آکاشا کی بلند آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی. اپنا گھر دیکھ کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھی اور ہاتھ پاؤں خوف کے مارے ساتھ چھوڑ رہے تھے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن اس گھر میں اس حالت میں آؤں گی کہ اپنے ہی والدین سے مجھے خوف آئے گا. ان کا سخت رد عمل برداشت کرنے کی ہمت تو مجھ میں نہیں. میں اپنے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ان کی تو زبان نہیں تھکتی مجھے اپنا بیٹا بیٹا کہتے. یا اللہ، تو آج اس روح کو جسم سے جدا کر دے، میں اپنے بابا کا سامنا نہیں کر سکتی. وہ اپنے گھر کا دروازہ دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی. پل پل اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ مارے غم کے آج دل پھٹ ہی جائے گا. وہ لرزتے وجود کے ساتھ کار سے اتری. آکاشا اس کا گھر اور باہر سے کار میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. وہ بغیر اس کا شکریہ ادا کیے گھر میں چلی گئی تھی. سٹرینج، بندہ شکریہ ہی ادا کر دیتا ہے. وہ شکوتاً اس کے گھر کے دروازے کو بند ہوتے دیکھ کر بولا تھا. خوف کے مارے ہاتھ پاؤں چھوڑتے محسوس ہوئے تھے ہانیہ کو آج، کیونکہ آج زندگی میں پہلی بار اپنی امی جان کو دیکھنے سے پہلے خوشی کی جگہ خوف ہوا تھا. مگر یہ دل بھی تو بڑی عجیب چیز ہے نا. جیسے ہی اپنی امی کو مسکراتے ہوئے اپنا ویلکم کرتے دیکھا تو فوراً تڑپ اٹھا تھا. دل چاہ کے انہیں ابھی کے ابھی سب کچھ بتا دے اور ان کے دوپٹے کی آنچل سے لپٹ کر خود کو چھپا لے. وہ روتی ہوئی امی امی پکارتے ان کے سینے سے لگی تھی. ارے کیا ہوا میری بچی، اتنا رو کیوں رہی ہو تم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ریتا بیگم فوراً ہی گھبرا کر بولی تھی.
اسے یوں بلک بلک کر سینے سے لگ کر روتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ امی جان، میں تباہ ہو گئی، سب ختم ہو گیا، آپ کی بیٹی ناپاک ہو گئی امی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ رضا بیگم نے اسے اپنے سینے سے ہٹا کر اس کے آنسو سے بھیگا چہرہ اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب اٹھاتے ہوئے کہا، تو یہ کیا بولے جا رہی ہے میری بچی، ہوا کیا ہے تم؟ اس کے کہے جملے ایک ماں پر قیامت بن کر گزرے تھے۔ امی جان، آپ کی بیٹی ناپاک ہو گئی ہے اور چاہ کر بھی دوبارہ پاک نہیں ہو پا رہی۔ میں بے قصور ہوں امی جان، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی مجھ پر یقین کرے یا نہ کرے، آپ ضرور کریں گی۔ مجھے نہیں پتا مجھ پر یہ قیامت کب گزری، پر میں وہ تڑپ کر روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنی ساتھ گزری ہوئی قیامت کے متعلق بڑی مشکل سے بتا رہی تھی، اور یہ سب سن کر اس کی ماں کا تو کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رضا بیگم نے فوراً اسے چپ کروایا۔ خاموش، میرے ساتھ اندر چل، جلدی کر۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ دروازہ اندر سے ڈرتے ڈرتے انہوں نے جلدی سے بند کیا۔ ان کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے۔ مجھے ٹھیک سے بتاؤ، کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ رضا بیگم کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ اپنا دل تھامتے ہوئے پوچھنے لگی تو ہانی نے انہیں پورا واقعہ لرزتے وجود میں ہمت جمع کر کے بیان کر دیا تھا، اور اسے سننے کے بعد وہ سکتے کی کیفیت میں پڑ گئی تھی۔ ہانی نے تو مانو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ امی بات کریں نا مجھ سے، اس طرح چپ تو مت ہو امی۔ رضا بیگم بے جان گڑیا کی طرح بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ہانیہ ان کے چہرے تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی تو وہ بولی، ہانیہ بچے، مجھے تو بہت خوف آ رہا ہے یہ سوچ کر بھی کہ جب تیری پریگننسی کا تیرے باپ کو پتہ چلے گا تب کیا ہوگا۔ وہ تو صدمے سے کہیں مر ہی نہ جائیں۔ رضا بیگم ایک نہایت سمجھدار اور سلجھے ہوئے ذہن کی مالک تھی، لیکن اس وقت ان کا ذہن مارے صدمے کے مفلوج ہو چکا تھا۔ امی آپ ایسا تو مت بولیں پلیز، وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے التجائی انداز میں بولی تھی۔ ہانی بیٹا، تو یہاں سے چلی جا۔ کیوں امی؟ میں بے قصور ہوں امی جان، میں نے بتایا تو ہے آپ کو۔ یقین مانے مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، مجھے یاد ہی نہیں آتا، اتنا ذہن پر زور ڈالتی ہوں پر کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ وہ ان کے گھٹنوں پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے آنسو سے رضا بیگم کی کپڑے بھیگ رہے تھے، مگر وہ تو بت بنی بیٹھی تھی۔ رضا بیگم کے دل میں بھی شور برپا تھا۔ ان کی تو پوری دنیا اجڑ چکی تھی اپنی اکلوتی نازو پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر۔ میری بچی، میں تو یقین کرتی ہوں کہ تو نے کچھ نہیں کیا، مگر تیرے چچا اور دنیا والے نہیں کریں گے، وہ تجھے زندہ دفن کر دیں گے، اور یہ میں ہوتا ہوا ہرگز نہیں دے سکتی۔ تو یہاں سے چلی جا۔ پر امی میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں، وہ روتے ہوئے بیچارگی سے بولی تھی۔ ہنی بیٹا اٹھو، میری بات غور سے سنو، کسی کو بھی اس بات کا پتہ مت لگنے دینا اپنی اس حالت کے بارے میں، سمجھی تم؟ ورنہ یہ معاشرہ میری بچی تجھے ہی غلط کہے گا، چاہے تو کتنا ہی بھی اپنے کردار کی صفائی دیتے رہے۔ اس کمینے ندیم کو کوئی بھی قصوروار نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ لڑکا ہے، اور یہ معاشرے کا اصول ہے کہ سب لڑکی کو برا بھلا کہتے ہیں، لڑکے کو نہیں۔ اس لیے تو میری بات غور سے سن، تو اسلام آباد چلی جا، وہاں تیری نانی کا پرانا گھر ہے جو کئی سال سے بند پڑا ہے، وہاں جا کر تو خاموشی سے رہ۔ میں تیری نانی کے گھر کا بہانہ بنا کر تیرے پاس آ جاؤں گی رہنے، پھر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، مگر ابھی اپنے باپ کے آنے سے پہلے تو چلی جا، کیونکہ اسی میں تیری بھلائی ہے۔ امی پر ہم ابو سے یہ سب کیسے چھپا سکتے ہیں؟ وہ پریشان ہو کر بولی تو اس کی امی نے کہا، دیکھو بیٹا، جب تک چھپانا ہے تب تک چھپانے کی پوری کوشش کریں گے، باقی اللہ مالک ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رضا بیگم نے اس نازک وقت میں بھی خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے ہوش و حواس سے کام لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت معاشرے کے سامنے خراب ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے ہانی کو اپنے پاس رکھے جتنے پیسے تھے سب پکڑا دیے، ساتھ ساتھ پرانے گھر کی چابی بھی پکڑا دی تھی۔ چل جا میرا پتر، منہ ڈھک کر جانا، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تو آئی تھی۔ اسلام آباد پہنچتے ہی مجھے فون کرنا اور اپنا خیال رکھنا، تیری ماں مجبور ہے اس وقت بس اسی طرح تیرا ساتھ دے سکتی ہے۔ ان کے لرزتے آنسو ہانی کی روح کو تڑپا رہے تھے۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر الوداع لیتی وہاں سے نکل پڑی تھی۔ رستے میں اسے آکاشا کے پیسے لوٹانے کا خیال آیا تو وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کہہ کر آکاشا کے ہوٹل کی جانب گاڑی موڑوا گئی تھی۔
ریسپشن پر بیٹھی لڑکی نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا. سوری میم، آپ سر سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتی. دیکھیں پلیز، مجھے ان سے صرف 2 منٹ کا کام ہے. آپ ان سے کہیں کہ ہانیہ. وہ کہتے کہتے رکی، پھر اسے یاد آیا کہ آکاشا تو اس کے نام سے واقفیت ہی نہیں رکھتا تھا. دیکھیں آپ ان سے کہیں کہ ان کی وائف ان سے ملنے آئی ہے. اس کے وائف کا لفظ ادا کرتے ہی ریسپشن پر بیٹھی لڑکی اور پاس کھڑا چوکیدار اور وہیں سے گزرتا ہوٹل کا سٹاف سبھی اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے. وہ ایک ہی لمحے میں سب کی نگاہوں کا مرکز بن گئی تھی. کیا آپ سر کی وائف ہیں؟ آئی ایم سو سوری میم، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آکاشا سر شادی شدہ ہے. آپ چلی جائیں پلیز. ہانی اس قدر خوبصورت ہے کہ سادے سے قمیض شلوار اور بلیک رنگ کی بڑی سی چادر میں بھی وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی. اس لیے اس کی بات پر شک کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. ریسپشن پر بیٹھی لڑکی نے مسکراتے اسے اندر جانے کی اجازت دی تو وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے آکاشا کے آفس میں چلی آئی تھی. اوہ نو یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ سر شادی شدہ ہے. ایک سٹاف ممبر دوسرے کے کان میں آہستگی سے بولی تھی. ہاں یار، مجھے بھی کہاں پتا تھا. ہائے یار، اتنا ہینڈسم لڑکا شادی شدہ نکل آیا. میرے تو سارے ارمان مر گئے یار. دوسری سٹاف ممبر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ لٹکائے ہوئے کہنے لگی. پھر پورے ہوٹل میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی. یہ لیں آپ کے پیسے. ہانی نے ہاسپٹل کے بل کی رقم اس کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا. اوہ واو، تم اتنی جلدی یہ پیسے لے آئی. وائف جی. آکاشا کو اتنی جلدی اس کے پیسے واپس کرنے کی امید نہ تھی، مگر اسے دوبارہ دیکھ کر چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی. دیکھو وائف مت بولو مجھے، میرا نام ہانیہ ہے. ہانی نے سنجیدگی سے ٹوکتے اسے جواب دیا. اچھا ہانیہ، اور تمہارے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ کیوں بتاؤں میں، تمہیں جان کر کیا کرنا ہے. یہ رہے تمہارے پیسے، اب اللہ حافظ. وہ غصے میں اسے سپاٹ سے جواب دے کر واپس چل دی تھی. پہلے خودکشی کی کوشش کی اور پھر پریگننٹ ہونے کا انکشاف، اور اب ہسبینڈ کا نام نہ بتانا. انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. آکاشا بس کرو، وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے یار. وہ خود کو ہی یاد دلا رہا تھا کہ ہانیہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس لیے روک لے اپنے دل کو، اس میں انٹرسٹ لینے سے روک لے. ہاں تو کیا ہوا، شوہر تو مر چکا ہے نا. آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شوخی چھلک گئی تھی. ہانی کے کمرے سے نکلتے ہی آکاشا کا سیل فون بجا تھا. کمینے کتے سالے، تو نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں. اور ہانی کے یہ کہتی آکاشا کے کان کھڑے ہوئے تھے. کیا کہہ رہے یار، تجھے کس نے کہا؟ آکاشا نے حیرت سے پوچھا. کس نے بتایا یہ سب چھوڑ. کمینے، تم نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے بھی چھپا کر رکھا. مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی. اور ہان کا تو دماغ گھوما ہوا تھا. وہ شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگا. ہائے اور ہان، میں نے شادی جیسی مقدس سنت ادا کر دی اور مجھے ہی خبر نہیں. آکاشا الجھ کر بولا تھا. آکاشا زیادہ ناٹک مت کر، میں نے تیرے امی ابو کو بھی فون کر کے بتا دیا ہے. حد ہو گئی یار، تو نے شادی کر لی اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کسی کو. اور ہان نے کہتے ساتھ ہی اپنی زبان عادت کے مطابق ہونٹوں پر پھیری تھی. ابے سالے، یہ کیا کر دیا تو نے؟ میرے پیرنٹس کو بتا دیا؟ اب تو لگ گئی میری. ابے بتانے سے پہلے پوچھ تو لیتا ہے آکاشا سے. آکاشا اس کی بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بولا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے. ہاں تو نے بھی اچھا نہیں کیا نا. میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا. تو نے دوست ہو کر بریانی بچا لی اپنی. اور ہان شکوتاً منہ بسور کر کہنے لگا. ابے کون سی بریانی؟ آکاشا کی کوئی شادی وادی نہیں ہوئی. اس نے خاصا زور دیتے اس بات پر کہا تھا. اچھا ٹھیک، تیری شادی نہیں ہوئی تو ہوٹل میں تیری وائف کیسے آ گئی؟ او میری وائف، تو یہ رائتا یہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے. آکاشا تیرا تو نیکی کرنا بھی بھاری پڑ گیا یار. وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے بولا تھا. بڑی مشکل سے اس نے اورہان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ لڑکی اس کی وائف نہیں. اورہان کا فون رکھتے ہی آکاشا کے ڈیڈ کی کال آنے لگی. یہ کیا کرتی آکاشا تو نے؟ انہوں نے تو اب سچی میں تیری شادی کرا دینی ہے. ہانیہ میڈم، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے پریشان ہو کر خود سے بات کر رہا تھا. ہانیہ بیچارے آکاشا کی پوری زندگی کو اپنے ارد گرد گھما کر، گویا کہ ہلا کر، آکاشا کی زبانی میں کہوں تو رائتا پھیلا کر غائب ہو گئی تھی. وہ تھک گیا تھا اپنے پیرنٹس کو سمجھا کر کہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں. وہ صرف اس کی مدد کر رہا تھا، مگر اس کے پیرنٹس
ہانیہ یعنی اپنی بہو سے ملنے کی رٹ لگائے بیٹھے تھے۔ آکاشا تم آخر ہماری بہو سے ہمیں کیوں نہیں ملوا رہے؟ اس کی والدہ کا گھر آتے ہی ہر روز کی طرح ایک ہی سوال تھا۔ اف امی سانس تو لینے تھے بندے کو۔ وہ صوفے پر گرتا ہوا تھکن سے چور لہجے میں کہنے لگا، دیکھو بیٹا، اگر وہ الگ رہنا چاہتی تو بے شک رہے، پر کم از کم ہم سے تو ملوا دو۔ زہرا بیگم نے اس کے پاس آ کر لچکدار انداز میں بات کی تھی۔ ارے میری ماں، کتنی بار کہوں کہ وہ تمہاری بہو نہیں، جب آکاشا کی اس سے شادی ہو جائے گی تب بنے گی وہ تمہاری بہو۔ اچھا، اگر تمہاری بیوی نہیں ہے وہ، تو پھر تو اس نے خود کو تمہاری وائف کیوں بتایا؟ عشا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہاسپٹل میں تمہاری وائف کے ساتھ۔ تم کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں نہیں ملاتے ہماری بہو سے ہم کو؟ اللہ، یہ عشا خالہ ہمیشہ غلط مقام پر پائی جاتی ہیں۔ اور میری ماں آکاشا کیوں چھپائے گا؟ وہ میری وائف نہیں، کتنی بار کہو تو پیپر پر لکھ کر دے دوں گا۔ وہ اپنی والدہ کے آگے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آکاشا تم شادی کر کے یہ قصہ ختم کر دو۔ ان کی بات سن کر اس کے قدم خود بخود رکے تھے۔ ایک دو لمحوں کے لیے پورے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے ہانیہ کا خوبصورت چہرہ آیا تھا۔ شادی؟ نہیں، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ ابھی چھوٹی کی کرا دیں، اچھا ہے نا کہ گھر میں کچھ رونق لگ جائے گی۔ وہ مسکرا کر انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آکاشا نے ہانیہ کو پھر ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور اس چکر میں وہ ایک دو بار ہانیہ کے گھر بھی گیا، لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی ہانیہ کو نہیں جانتی اور وہ دوبارہ یہاں کبھی مت آئے۔